بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر بیٹھیے، سنیے اذان کب سے شروع ہوئی، سب سے پہلے اذان کس نے دیا، اذان کی حقیقت کیا ہے، ہر نماز کے لیے ایک اذان، جمعے کے لیے دو کیوں اور کب سے یہ شروع ہوئی، عید اور بقرہ عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں، آخر کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل اور عنوانات کے تحت میں انشاءاللہ چند ضروری باتیں آپ کو سننے کو موقع ملے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج 29واں جز کا 2 سورتیں پڑھ دی گئی ہے، 28واں جز بھی مکمل ہو گیا اور 29ویں جز کی 2 سورتیں تبارک الذی اور سورہ قلم بھی پڑھا گیا ہے۔ اب یوں کہیے کہ بس 29ویں جز کا 3 حصہ ہے اور پھر 30واں جز ہے، اس کے بعد یہ تراویح کا سلسلہ تو نہیں ختم ہوتا ہے، بلکہ جو ایک قرآن کی ترتیب جو سننے اور پڑھنے کا ایک مزاج ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے بنا لیا گیا، اس کے تحت مکمل ہوتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ نے 30 جز بنائے ہیں اور رمضان المبارک کی بھی تراویح کی راتیں بھی 30 ہیں، لہٰذا ایک ایک جز پڑھ کر کے 30 تک کی یہ سلسلہ رہتا، یہ نورانی، یہ برکتیں اور یہی خوبصورت منظر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں 2 لوگوں نے کام کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، قرآن بھی 27ویں کو ختم کر دو اور سب ختم کر دو، لیکن قرآن تو ختم نہیں ہوتا، قرآن آگے تک جاتا ہے۔ دراصل تھا مسئلہ زیادہ تر اس علاقے میں ایسا ہوا کہ پہلے حفاظ کرام اس علاقے میں بہت کم تھے، بہت کم، نہ کے برابر تھے، مدرسے نہیں تھے، علماء اتنے نہیں تھے، تو بہت دور سے یو پی کے علاقے سے، بہار کے علاقے سے علماء کرام، حفاظ کرام آتے تھے اور بڑی ان کی پذیرائی، بڑی ان کی عزتیں اور بہت ان کو ایک نوشے کی طرح سجا کر کے ان کو 26ویں میں سب کچھ کیا جاتا تھا۔ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد عید ان کو گھر میں منانی ہوتی تھی، لہذا 3 دن کا سفر ہوتا تھا، تو بہت ہوشیاری سے اس وقت لوگوں کہا کہ بس 26ویں کو قرآن بھی ختم کر لو، تو ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ رواج اتنا پکڑا کہ اب کتنا بھی مسئلہ بتائیے، ہلنے کا نام نہیں لیتے، نہیں حضرت اسی دن ختم ہی کر دیجئے بس۔ تو اب تو ایسا ہو گیا، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بس 29ویں کو قرآن کریم یا 28ویں رمضان کو قرآن کریم مکمل ہونا چاہیے تھا، تاکہ یہ سلسلہ برکت کا برابر جاری رہتا۔ اور وہ حفاظ کرام جو یہیں رہتے ہیں تو ان کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چاہتے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب سلسلہ جو مسجدوں میں پکڑ لیا ہے، اس کو لوگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید کہ بنگلور میں 1-2 مسجد ایسی ہے جہاں پر اس طرح کا عمل ہوتا ہے، باقی تقریباً جتنی مسجدیں ہیں سب میں یہی عمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج جو سورتیں پڑھی گئی ہیں، سورہ صف، جمعہ، سورہ تغابن، منافقون، اور اس کے بعد سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ ملک، سورہ قلم، اس سے پہلے کل کی وہ سورت جس کا نام تھا جھگڑے والی سورت، سورہ مجادلہ۔ اللہ کو جھگڑا پسند نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ کو جھگڑا بھی پسند ہے۔ غصہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن کبھی کبھی غصہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کو وہ چیزیں جو کبھی دنیا میں پسند نہیں، وہ جنت میں پسند ہو جاتی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک خاتون مدینہ طیبہ میں بہت عمر دراز، برگزیدہ خاتون، سب کو کام آنے والی عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ،
ان کا وہ واقعہ وہاں تک کہ پہنچا دیا تھا کہ انہوں نے، ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا، پیار میں کہہ دیے ہوں گے، محبت میں کہہ دیے ہوں گے، تم ایسی ہو جیسے تمہارے پیٹھ ایسا ہے، تمہارے یہ حصہ اس طرح جیسے میری ماں کا، لہذا اس سے وہ طلاق کی وہ نوعیت جو آج کے دور میں طلاق مغلظہ ہے وہ کیفیت ہو جاتی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی طلاق مغلظہ دے تو اس کا طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ شریعت میں اس کے مطابق پھر دوبارہ اس بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر زہار جو کر لے، یعنی ایسا کہہ دے تمہاری پیٹھ کمر ہماری ماں کی طرح ہے، زہار کر لے، تو پھر ایسے موقع پر بیوی رجوع نہیں کر سکتا، حلال بیوی نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ خاتون بہت روئی، نبی سے بھی مسئلہ پوچھا، نبی نے فرمایا ہو گیا کام تیرا، اب تو تم اس سے نہیں اس کے پاس رہ سکتی ہو، اب تمہارا وہ شوہر نہیں، تم اس کی بیوی نہیں، جاؤ۔ تو وہ عورت تو بالکل ڈٹ گئی، نہیں مجھ کو تو بالکل نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جاؤ گے تو بیٹھو، انتظار کرو، دعا کرو، اللہ اگر تیرے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دے تو محمد بھی سنا دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا نبی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ اپنی امت پر نہیں تھوپے ہیں۔ اگر تھوپنا ہوتا، اگر کوئی مسئلہ نبی کو اپنی امت کو اپنی جانب سے دینا ہوتا اور کسی کی مجبوری یا کسی معاملے کو دیکھ کر کے اس کے لیے کوئی مسئلہ بتانا ہوتا تو یہ عورت سب سے زیادہ مجبور تھی، سب سے زیادہ مستحق تھی کہ رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے فرما دیتے ہاں ہاں تم جاؤ، اس عمر میں کہاں تو جائے گی، جاؤ یہ مسئلہ ختم۔ لیکن آپ نے فرمایا ابھی تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے محمد بھی وہی کہتا ہے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے مسائل تھے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسائل چلے آ رہے تھے اور اس پر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی تھی تو آپ بھی اس کو زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے۔ جیسے آپ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ باغات کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو باغبانی کر رہے تھے اور کھجوروں کے جو سلسلے میں وہ لوگ کھیتی کر رہے تھے تو کبھی کھجور کے ایک جڑ کی مٹی کو اٹھا کر کے دوسرے کھجور کے جڑ میں لا کر کے لگا دے رہے تھے، اس کے جڑ کی مٹی اس میں لا کر کے لا رہے تھے۔ نبی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو وہ عربی کی زبان کے بجائے اپنی زبان میں بولو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ نکاح کرا رہا ہوں۔ وہ تھا تعبیر اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ اس سے کھجوریں بہت اچھی تیار ہوتی ہے، بہت شاندار آتی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے نہیں لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پھل آتا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کے جڑ کی مٹی اس میں لگاتے ہیں، اس کے جڑ کی مٹی اس میں لگاتے ہیں، گویا کہ نکاح کرا دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بڑھانے گھٹانے والا اللہ ہے۔ صحابہ رک گئے، فوراً کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے فرما دیا تم نہیں کریں گے، آپ نے منع فرما دیا تم نہیں کریں گے، صحابہ چھوڑ دیے، لیکن کسی نے شکوہ اور شکایت کی کوئی کلمات نہیں بولے۔ نبی نے روک دیا، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، آج آپ کیوں روک دیے؟ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً ایک مرتبہ پوچھ لیا کیا حال ہے تمہارے کھجوروں کا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سال بہت کم کھجوریں آئی ہیں، کم کھجوریں آئی ہیں۔ نبی نے پوچھا کیوں؟ تاکہ پتہ نہیں پہلے ہم لوگ اس طرح کرتے تو کھجوریں بہت آتی تھی، لیکن اس سال آپ نے منع فرما دیا، ہم لوگ چھوڑ دیے، پتہ نہیں کیوں ہے کم آئی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا نہیں جیسا تم کرتے ہو ویسا ہی کرو، ہم کو اس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، یہ کھیتی کے بارے میں مجھ کو معلومات نہیں ہے، کیا کرتے جیسا کرتا تھا کرو، کیوں یہ حلال و حرام کی چیز نہیں ہے، کیوں مٹی کے ایک جڑ سے لے کر کے دوسرے جڑوں میں ڈالنا ہو سکتا ہے، مٹی کے رد و بدل کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اس میں ایک تازگی اور تاثیر پیدا ہوتی ہے، کھیتیوں میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کسان مٹی کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کو اکھاڑتا ہے، یہاں کا وہاں پھیلاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے اندر اس کی تاثیر
داخل ہو جائے۔ یہ ہے ایک کسان اور کاشت کی ایک طریقہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ویسا ہی کرو۔ اب اس سال کیے تو کھجوریں خوب آئی، نبی نے پوچھا کیا حال؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس سال تو حسب توقع پہلے سے بھی زیادہ کھجوریں آئی ہے۔ تو آپ نے پسند فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس مسئلے کو اللہ نے روکا نہیں، نبی بھی نہیں روکے۔ خولہ بیٹھ گئی، نہیں جاؤں گی یا رسول اللہ، انتظار میں بیٹھ گئی جب تک کہ اللہ ہم ایمان لائیں اس پر، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس بڑھاپے میں ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ بچوں کو چھوڑ کر کے اس کی محبت سے ہم کہاں ہٹیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا لیکن اب میں کہاں جاؤں؟ اس لیے کوئی شکل اللہ نکال دے جلدی سے۔ رو رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ سورہ مجادلہ نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ہاں سن لیا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑے کو، اور جو آپ سے شکایت کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سن لیا، اور پھر بھی ترتیب اس سورت پاک کو اللہ نے اتار دیا، حکم اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل لے کر کے آئے، فرمائیں یا رسول اللہ وہ عورت جو مجبور بے بس ہو کر کے بیٹھی ہے، آپ سنا دیجئے، مسئلہ بتا دیجئے کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ چاہے تو 60 روزہ رکھ لے۔ کتنے؟ 60 روزہ بھی ترتیب رکھ لے، حلال ہو جائیں گے، شوہر میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ بلائیں ان کے شوہر کو، آؤ تم نے زہار کیا ہے لہذا 60 روزہ تم رکھو، بیوی حلال ہو جائے گی۔ کہا کہ یا رسول اللہ بڑھاپے میں یہ 60 کہاں سے ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا کہ یہ بھی نہیں وسعت ہے میرے پاس۔ ایک نوجوان رمضان میں غلطی کر لیا، بیوی سے ملاقات ہو گئی، کہیں گے نبی کا وہ دور تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آج ہی ہم سے ایک شخص نے، ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا، ہم سے ایسی غلطی آج ہو گئی ہے، کیا کریں اس کا؟ ہم کے 60 روزہ رکھو۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو 1 2 4 5 ہی میں تو حالت یہ بگڑ گئی، 60 نہیں ہو سکتا۔ ہم کہ پھر فدیہ دے دو، کسی کو فدیہ دے دو، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہے، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، غلام آزاد نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بیٹھو میرے پاس، یہاں ہم تجھ کو کچھ دیں گے، اس کے بعد تم غریبوں کو تقسیم کر دینا۔ نبی نے انتظام فرمایا اور پھر ان کو مال دیا، گیہوں یا کھجوریں عطا فرمائیں، اور پھر وہ سالبہ کی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جا کر کے مدینے میں تقسیم کیے۔ تقسیم کرنے کے بعد اپنی بیوی بوڑھی کے ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے کر کے چلے گئے، بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بہت مسرور ہوئی۔ یہاں رک کر کے مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں، ان کا لکھنا تو اپنی جگہ، حضرت امیر المومنین ایک مرتبہ اپنے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ سے گزر رہے تھے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے آواز دی، امیر المومنین میری ایک بات سن کر کے جائیے۔ آپ نے فرمایا اے قافلہ والو رک جاؤ، میں ذرا اس عورت کی بات سن کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین گئے اور جا کر کے ان کی بات کو سنے اور پھر واپس آئے۔ قافلے میں صحابہ جو تھے کہنے لگے ایک عورت کی وجہ سے پورے قافلے کو آپ نے رکوا دیا؟ تو حضرت امیر المومنین کہنے لگے تجھے کیا خبر ہے، وہ زمین پر روتی تھی اور اللہ عرش پر سنتا تھا، عمر کیوں نہیں سنتا؟ اگر آج ہم اس کی بات نہیں سنتے تو پھر ہو سکتا تھا میری پکڑ ہو جاتی۔ اس لیے وہ اتنا پہنچی ہوئی عورت ہے کہ اپنے مسئلے کو اللہ سے منوا لی، اس نے اتاری ہے ایسا حکم، ہماری زندگی بنے۔ پتہ چلا کہ ایک بندہ اگر منوانا چاہے اللہ کو، چاہے وہ گناہوں میں پورا ڈوبا ہوا ہو، لیکن اگر منانا چاہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہے اور اپنے رب سے اپنے گناہ کی بخشش کروانا چاہے، اپنی تنگدست زندگی میں خوشحالی پیدا کرنا چاہے اور اپنے لیے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا ایک ارادہ اور جذبہ اس کے اندر ہو، چاہے مشکلات کے پورے راستے ہوں اور تنگی ہو، پھر بھی اگر چاہ لے تو اللہ اس کے راستے آسان بنا دیتے ہیں، اور اگر نہیں چاہے گا تو پھر اللہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا کہاں جانا ہے۔ قتل کیا نے کتنے؟ 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، 99 آدمی قتل کیا۔ اب ذرا توبہ کی توفیق مل رہی ہے،
چلے پوچھیں کسی مولوی سے کیا ہوگی میری توبہ؟ کیا بولا؟ تیری توبہ تو نہیں ہو سکتی ہے، اللہ 99 آدمی کو قتل کر کے آیا توبہ کرنے، نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ اچھا نہیں ہو سکتی تو چلو 100 پورا ہی کر دوں، تجھے بھی قتل کر دوں، اس کو بھی قتل کر دی۔ کتنا ہو گیا؟ 100 ہو گیا۔ گیا ایک آدمی کے پاس میں، پھر ایک مولوی۔ اسی لیے نیم حکیم خطرے جان بہت خطرہ ہوتا ہے، کچے پکے ایسے مسئلے الٹے سیدھے بتانے والے تو خطرے میں پڑ جائے گا ایمان۔ دوسرے کے پاس گیا، کہا کہ توبہ میری ہو سکتی؟ 100 آدمی کو قتل کر کے آیا، خون ہاتھ میں لگا ہوا۔ کہا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی تمہاری۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرمائے میری رحمت سے نا امید مت ہو، چاہے تمہارے گناہ کتنے بھی ہو ہم تجھے معاف کر دیں گے، لیکن تم معافی تو مانگو، معافی مانگو، ہم کو تو منا تو تم لو۔ لہٰذا ایک عورت مناتی ہے تو اللہ آسمان سے سورت نازل کر دیتا ہے، پوری دنیا قیامت تک دیکھتی رہے گی کہ اس سورت کو کیوں اللہ نے نازل فرمایا اور کس طرح سے یہ سورت نازل ہوئی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو زبان کے بارے میں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو محبت سے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح تیرے پیٹھ ہے اور یہ حصہ ہے، تو اس سے کیا حرج ہے، کیا فرق پیدا ہوا؟ اس پر اتنا بڑا اللہ کا سزا، 60 روزہ رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ ہاں اتنا بڑا جرم ہے، جرم ہے۔ کیوں؟ ماں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ماں کی رضا میری رضا ہے، اللہ نے جوڑ دیا نسبت۔ تم نے اتنی ماں کی اہمیت کو گھٹا دیا، تمہارا تعلق اس سے بہت الگ تھلگ ہے، بیوی اور ماں کے درجے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس لیے ماں کے احترام سمجھانے کے لیے، ماں کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے، ماں کی قدر کرنے کرانے کے لیے اللہ نے اتنی بڑا سزا دے دیا کہ زبان ذرا سنبھال کر رکھنا، ماں کے سلسلے میں کہیں کو ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکال دینا جس کی وجہ سے تیری ماں ناراض ہو جائے، اور وہ ناراض ہو گئی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس لیے ان کی عزت ہر حال میں کرنا۔ کبھی کبھی لوگ بہت ہی خوشی میں کہہ دیتے ہیں بس آپ تو میری ماں ہی کی طرح ہیں، وہی عادت جو میری ماں کی تھی تیرے۔ نہیں، ایسا نہیں بولو، مت بولو۔ ہاں اگر بیوی اچھا کھانا پکاتی تعریف کرو، آپ بہت اچھا کھانا پکاتی، کوئی کام آپ کا اچھا کر دیا اس کی تعریف کرو، دلجوئی کرو، وہ سب الگ مسئلہ ہے، لیکن ماں کے ساتھ اس کو کبھی بھی نہیں جوڑنا، ماں کے نسبت میں کبھی بھی اس کو نہیں لانا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت پاک کو اللہ نازل کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ کبھی بھی تم اپنے زندگی میں ماں کی ناقدری نہیں کرنا۔ اس صورت پاک کے بعد پھر جو آج جو صورتیں پڑھی گئی ہے، ایک صورت ہے سورہ صف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں مت کہنا جو تم خود ہی نہیں کرتے ہو، جو تم نہیں کرتے ہو اس کو کسی پر لاگو مت کرو، اور تم حکم نہ کرو، کہنے سے پہلے کر لیا کرو، وہ بات اثر ہوگی، وہ بات لوگوں کو بھلی لگے گی، وہ بات لوگوں کو پسند لگے گی۔ اسی لیے داعی جو دعوت دینے والے ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو خطیب خطبہ دینے والے ہیں، جو دوسروں کو بتانے والے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے عمل میں پکا ہو جائے، پہلے اپنے قول میں وہ پکا ہو جائے، جو بات کہنے کے لیے جا رہا اس سے پہلے خود وہ عمل کرنے والا ہو، تو وہ بات دوسروں پر اثر ہوگی، وہ بات دوسرے بہت جلدی قبول کریں گے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر خود نہ کریں گے اور دوسروں کو کہیں گے نماز پڑھیے اور آپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے، تو کہا کہ میاں خود نہیں پڑھتے اور ہم کو بولتے ہو، ہم کو بولتے ہو، رشوت تم خود لیتے اور ہم کو کہتے ہو مت کرو، جھوٹ تم بولتے ہم کو کہتے ہو مت کرو، غیبت تم مت کرو اور خود ہی کرتے ہو۔ نہیں، پہلے ان گناہوں سے تم بچو، پھر تم دوسروں کو دعوت دو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر گیا، حضرت یہ بہت گڑ کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ بہت گڑ کھاتا ہے، ذرا نصیحت کر دیجئے گڑ کم کھایا کرے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ آنا 1 ہفتے کے بعد آنا۔ 1 ہفتے کے بعد پھر بیچارہ گیا،
تو حضرت نے اب بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا بیٹا گڑ مت کھانا، لے جاؤ گڑ مت کھانا، لے کر کے جاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت اتنی سی بات کے لیے آپ 1 ہفتہ کا ٹائم لگا دیا، اسی وقت بول دیے ہوتے نا۔ تو حضرت نے فرمایا میں خود ہی گڑ کھاتا تھا، 1 ہفتہ یہ بات کہنے کے لیے میں گڑ سے پرہیز کیا ہے، ہم خود پرہیز کیا ہے تاکہ کیا ہو، ہم جب اب کہیں گے اس بچے کو تو یہ بات میری اثر ہوگی اس میں، اسی لیے میں 1 ہفتے تک اپنے آپ کو گڑ کھانے سے روک لیا، اسی لیے میں 1 ہفتہ کا ٹائم دیا تجھے کہ آنا تب میں اس کو نصیحت کروں گا۔ اب تو کرتے کچھ بھی نہیں، دھڑا دھڑ نصیحتیں ہیں، دھڑا دھڑ نصیحتیں، دھڑا دھڑ پیغام، دھڑا دھڑ باتیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں اسی لیے اثر نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے سدھار نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے امت میں وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے۔ قسم خدا کے کہنے والا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا تو لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، مجلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جملہ بھی ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں گے، نہیں ہم اس کو جلا دیں گے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ نے نبی کو تسلی دی، بشارت دے دیا، ہم آپ کے اس جلائے ہوئے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے۔ کافروں نے بجھانا چاہا، نہیں بجھا بلکہ اور روشن ہوا۔ آج دنیا میں بھی کفر اور دنیا میں دوسری طاقتیں پوری مل کر کے اسلام کو بجھانا چاہ رہے ہیں، جلتے ہوئے چراغ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہیں بجھا پا رہے ہیں بلکہ وہ روکتے ہیں۔ ایک مسجد تھی امریکہ میں، آج 28 مسجدیں بن گئی ہیں، کب بجھائیں گے، کیسے بجھائیں گے؟ نہیں بجھا سکتے۔ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا قائم کیا ہوا دین ہے، یہ سب سے پہلا دین ہے۔ کون سب سے پہلا مذہب کون ہے؟ اسلام ہے، اس سے پہلے کوئی مذہب نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی مذہب نہیں۔ یہ جو بیچ میں آئے ہیں یہ سب ایک وقتی دین تھا، وقتی مذہب تھا اور وقتی امتی تھے لوگ، لیکن اب جو ہیں وہ صرف دین اسلام ہے، اس سے پہلے نہ کوئی دین نہ اس کے بعد کوئی دین۔ دلی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی اور پادریوں کو لوگ چھوڑ رکھے تھے، جگہ جگہ خوب چھوڑ رکھے تھے، اتنا چھوڑ رکھے تھے کہ مسلمان بیزار ہو جاتے تھے، جہاں کھڑے ہو اس کی تقریر شروع، جہاں کھڑے ہو سوالات شروع۔ تو اسلام کی شناخت اور پہچان اور اپنے اپنے مذہب کی تعارف پر دلی میں ایک جلسہ منعقد ہوا، بہت بڑی کانفرنس، ہر مذہب کے لوگ آئے، دعوتیں دی گئی، اپنے مذہب کی تعارف کرائیے، آپ کا مذہب کب سے ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اپنے اپنے انداز میں تعارف کرائیے۔ تو اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے دیوبند سے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، ناٹے قد کا عالم، ایسا سادہ سیدھا کہ عصر کے بعد ریلوے اسٹیشن دیوبند پر پہنچ جاتے تھے، شاید کوئی مسافر آئے تو اس کا سامان اٹھانا پڑے تو میں اٹھا لوں گا، بالکل ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور ایک چھوٹا سا امامہ باندھ لیتے تھے، لمبا جبہ ہوتا تھا، بالکل سیدھے سادھے اسٹیشن میں پہنچ جاتے تھے۔ اگر کوئی مسافر آتا تو سامان پکڑ کر کے رکھتے۔ وقت کا حجت الاسلام، علم کا پہاڑ، جس کو انگریز نے بھی نہیں مات دے سکا بلکہ انگریزوں کو حجت الاسلام مات دے دیے، اس کو پریشان کر دیے، اس کی تمام تدبیروں کو فیل کر دیے۔ اسٹیشن پہنچ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بھوپال سے ایک نواب صاحب پہنچے حضرت کو کچھ دینے کے لیے اور حضرت سے ملنے کے لیے، سوٹ کیس بڑا سا لے کر کے دیوبند اسٹیشن پر اس وقت ایک ہی گاڑی، وہ دھوئیں والی گاڑی پہنچتی تھی تو سب اسی وقت پیسنجر اترتے تھے، حضرت بھی سامان پکڑ رہے ہیں کسی کا، وہ آیا، اے کلی ادھر آؤ، حضرت کو دیکھ کر کے باندھے تھے نا ماما، لمبا جبہ، پہلے کلیوں کی کوئی شناخت نہیں تھی، اب تو شناخت ہے، اے کلی ادھر آؤ، اے مزدور ادھر آؤ، بلائے حضرت کو، آ گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ سامان ہے، مدرسہ چلنا ہے مجھ کو اور بڑے مولوی صاحب کے پاس چلنا ہے، قاسم نانوتوی صاحب کے پاس چلنا ہے، لے کر کے چلو۔ حضرت خود سامان اٹھائے، خود سامان اٹھائے اور سر پر لے کر کے چلے۔ ہائے آج کے عالم دین کو ذرا کچھ کہہ دو ایسی باتیں، اچھا ہم یہ کام کریں گے، ہماری شان کے خلاف ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
میں بہت بڑی مسجد کا خطیب و امام ہوں، بہت بڑے مدرسے کے محتمیم ہوں، ہم سے ایسا کام؟ اللہ اکبر! کیسے ہمارے اکابر نے نقشے چھوڑ کر کے گئے ہیں، قسم خدا کہ ان نقشوں پر آج کے علماء کرام اگر چل جاتے تو امت میں آج انتشار نہیں پیدا ہوتا، آج امت میں گمراہی نہیں آتی، آج ایک ہوتے اور سب نیک ہوتے۔ لیکن آج ہم نے اپنے اکابر اور اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے منمانی کی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت اٹھا لیے سر پر، نواب صاحب ہیں نے بھوپال سے آئے، وہاں کی نوابی بڑی مشہور تھی، یہ مست چل رہے ہیں اپنے، اور حضرت لے کر کے چلے، عصر کا وقت ہے، چھٹی کا موقع ہے، طلبہ سب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت کسی کا سامان سر پر اٹھا کر کے لا رہے، طلبہ دوڑے، حضرت دیجئے ہم کو، دیجئے ہم کو، یہ ہم کو دیجئے۔ تو یہ نواب دیکھنے لگا رہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت وہاں قاسم صاحب نانوتوی ہے۔ اللہ اکبر! پڑ گیا پیر پر، گر گیا، لپیٹ لیا حضرت کو، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیجئے مجھ کو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر! اپنے سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں میں اور آپ یہاں، یہ حیثیت! اللہ اکبر! حضرت کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنے سر پر کسی کا سامان لے کر کے ان کی منزل تک کے پہنچایا ہے، آج میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ چلو چلو میرے بھائی بزرگوں، وہ حجت الاسلام تھے، پہنچ گئے، عیسائیوں نے للکار کر کے بلایا، حضرت نے فرمایا لسٹ دو، فہرست دو، کیا ہے عنوان اور کیا کب میرا نمبر ہے، کب میرا نمبر ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اسلام سب سے نیا دین ہے اور 1400 سال کا یہ دین ہے، ابھی کا یہ دین ہے، اور عیسائی اسلام سے پرانا مذہب ہے، لہذا جو جتنا پرانا ہوتا اتنا سچا ہوتا ہے۔ اس نے یہودی نے کہا کہ تم سے بھی میرا پرانا ہے، کسی نے کافروں نے کہا کہ بت تو پہلے ہی سے ہے کعبہ میں، اس لیے ہمارا دین سب سے آگے ہے اسلام سے، اپنا اپنا سب لوگ اس لیے پہلے لکھ دیا کہ دین اسلام سب سے کیا ہے، نیا دین ہے، اس لیے یہ پہلے آئے اور آ کر کے اپنی بات کرے، اوپر لکھ دیا سب سے پہلے۔ عیسائیوں کی بڑی ہوشیاری چالاکی تاکہ یہ آئے بیچارہ بولے گا، سب باتیں سن لیں گے، اس کے دل کی باتیں نکلے گی، اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا، اس کے دلیل کاٹ کر کے ہم اس کو یہ کریں گے۔ ایک دیہاتی سے پوچھا کرے محمد الرسول اللہ افضل ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ دیہاتی نے کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ افضل ہے عیسیٰ سے، عیسیٰ سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ عیسائی نے کہا کہ نہیں، افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور تمہارے عقیدے کے مطابق ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ بتاؤ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے یا جو چیز نیچے ہوتی وہ افضل ہوتی ہے؟ تم کہتے ہو عیسیٰ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ کی قبر مبارک زمین پر ہے، تو اونچا اور بلندی میں کون ہے، عیسیٰ ہیں یا محمد ہیں؟ اگر یہ ہے طریقہ تو ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ افضل ہیں حضرت محمد الرسول اللہ سے۔ اب اس کو اگر قرآن سے حدیث سے سمجھائیں تو یہ عیسائی بدماش سمجھنے والا تھا نہیں، تھا دیہاتی۔ کہا کہ اچھا تمہارے خاندان میں کوئی مرا ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے باپ دادا تو سب مر کر کے چلے گئے۔ کہاں ہیں وہ؟ کہا کہ ان کی قبرستان جہاں ان کو دفن کیا وہاں ہیں وہ۔ تمہارے محلے میں کتے اتے رہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بہت کتے ہیں۔ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں۔ کہاں چلتے پھرتے ہیں؟ کہا کہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ تیرا باپ افضل ہے یا کتا افضل ہے؟ بتا دو، تیرا باپ افضل ہے یا کتا افضل ہے؟ اگر کہو کہ جو زمین میں ہے وہ افضل ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ عیسیٰ سے افضل ہیں، اور اگر تم کہو کہ جو اوپر ہے وہ افضل ہے تو میں یہ کہتا ہوں تیرا باپ سے اچھا کتا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ سمجھ میں آ گیا، بس۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بڑی شرارتیں عیسائیوں نے کی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان سے دین کے مٹانے کا ٹھان لیا تھا۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہیں ہوتا، اکابر دیوبند نہیں ہوتے اور ان کی کوششیں نہیں ہوتی، حضرت مولانا الیاس صاحب نہیں ہوتے، شیخ الہند نہیں ہوتے، قاسم نانوتوی نہیں ہوتے، رشید احمد گنگوہی نہیں ہوتے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہیں ہوتے، قسم خدا کی ہندوستان میں دین کا زندہ رکھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ لوگ تھے۔ آگے یہ فہرست میں میرا نام پہلے، میرا دین تو نیا ہے نا، تو ہم پیچھے بولیں گے۔ جس کا دین پیچھے وہ کیا کرے گا؟ پیچھے بولے گا۔ تیرا دین پہلے ہے تو تو پہلے بول۔
نہیں تو ایک کام کرو، یہ لکھو کہ اسلام پہلا دین ہے تو میں پہلے بولوں گا، اور اگر تم کہتے ہو اسلام پیچھے کا دین ہے، ابھی کا ہے، تو پیچھے بولوں گا، آپ لوگ پہلے بولیے۔ پھنسا دی حضرت، اٹکا دیے۔ چاہے بولو کہ دین اسلام پہلا ہے تو میں پہلے بات کروں گا، اور اگر دین اسلام نیا ہے اور ابھی کا ہے تو پیچھے بات کروں گا۔ کیا کہتے ہو؟ اب عیسائی اگر کہتے کہ نہیں دین اسلام پہلے کا ہے تو پھر بات تو بن گئی تھی، تمہارا دین ابھی کا ہے، ختم ہے، اور اسلام آدم سے چل رہا ہے۔ اور اگر وہ کہتا کہ نہیں نیا ہے تو حضرت کہتے پھر مجھ کو بعد میں بات کروں گا، میں پیچھے والا پیچھے بات کرے گا۔ تو اس نے مجبور ہو کر کے کہا کہ کچھ بھی ہو تو ہی بات کر لو، پہلے کر لو۔ حضرت اللہ پر توکل کر کے بات شروع کیے، قسم خدا کی اس مجمع میں 300 عیسائی اسلام کو قبول کر لیے۔ کہا اللہ اکبر، جو اسلام پرانا ہے اور جس کی حیثیت یہ ہے اور وہ مذہب اتنا سچا پکا ہے، اسی مذہب کے ماننے پادری سب جلسے سے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی بھی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بہت کوششیں کیے ہیں اسلام کو مٹانے اور بجھانے کے لیے، لیکن یہ دین محمدی شریعت کبھی بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کا محافظ اللہ ہے، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ اسی طرف اشارہ کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آپ نے اللہ نے فرمایا ولو کرہ المشرکون، کچھ بھی کریں گے یہ دین بڑھتا رہے گا۔ آگے ایک سورت آئی، اس سورت پاک کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کا ایک خاص دن ہے، وہ ایک خاص موقع ہے جو مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو ملے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے اللہ نے ہفتے کا ایک دن بنایا۔ کیا بنایا؟ دن بنایا، ایک عید بنایا۔ لہذا یہودیوں کو کیا دیا؟ اتوار، عیسائیوں کو اتوار، یہودیوں کو ہفتہ، بروز سنیچر ہفتہ یہودیوں کا ہفتے کا دن عید، اور عیسائیوں کے لیے اتوار، یہ ان کے لیے، اور حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کو جمعہ، یہ جمعہ کا دن۔ اللہ نے فرمایا اس کی قدر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دین کے احترام کرو، اس دین میں تم اپنے اللہ کی طرف لو لگاؤ۔ اس لیے بہت سارے مخصوص عمل ہیں جمعہ کے دن میں، سورہ کہف کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا، سورہ دخان کا پڑھنا، سورہ سجدہ کا پڑھنا، 80 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا، اور غسل آدمی روز کرتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو غسل کرتا ہے اس کا ثواب ہی الگ ہے۔ دوسرے دن جو کپڑا پہنتا ہے اس کا انداز الگ ہے، لیکن جمعہ کے دن جو پڑھتا ہے اس کا ثواب اور اس کی نیت الگ ہے، الگ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جمعے کے دن کے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قدر کرو، اگر اس کی تم ناقدری کر دو گے تو کہیں ڈر ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے ناقدری کی ہے اللہ ان پر عذاب دیا، اے میری امت کہیں تم کو بھی اللہ عذاب نہ دے دے۔ دوسری امتیں جو تھی، یہودی لوگ تھے، ہفتے کے دن کی بڑی شرارتیں کرتے تھے۔ اس دن ان کی شریعت اور دین میں پابندی تھی کہ آج کے دن تیار رہنا، جو عبادت ہے عبادتیں کرنا، مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو لوگ بڑے ہوشیار کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ اب کیا کرتے تھے؟ جمعہ کے دن جال ڈالتے تھے۔ کب؟ جمعہ کو ڈالتے تھے اور اتوار کو نکالتے تھے، اتوار کو نکالتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی، اللہ امتحان لیتا ہے، تو جمعہ کو ڈالتے تھے اور اتوار کو نکالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ کہا کہ بھائی ہم تو جمعہ کو ڈالے نکال رہے ہیں، اتوار کو، ہفتے کو تو کچھ نہیں کیا، لیکن جال پڑا ہے، مچھلیاں کر کے پڑ رہی ہے۔ منع کیے، سمجھائیں، لیکن اپنی چالاکی، اپنی بدماشی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کی زور و ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر ہم اس کی شکلیں بندر اور خنزیر میں بدل دیا۔ تو احترام کرنا چاہیے جمعہ کا۔ نبی نے فرمایا احترام کرو۔ صحابہ کرام بہت احترام کرتے تھے، فجر کی اذان، نماز، وہیں وہ بیٹھ جاتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے جب تک کہ جمعہ کی نماز نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ وہ نکلتے نہیں تھے۔ آپ کہیں گے ان کو کچھ بھی کام نہیں تھا اسی لیے ایسا کر رہے تھے، ان کو بھی کام تھا، لیکن جمعہ کے دن مکمل فری۔ جیسے آفس بند ہے، کاروبار بند ہے، کہاں ہے؟ سارا دن گھر میں ہے،
کیوں؟ آج کچھ کام نہیں ہے۔ صحابہ اس دن دنیا کے سارے کام کو چھوڑ دیتے تھے اور سارا دین اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، تو آپ سب بیٹھ جاتے تھے فجری کے وقت میں۔ جمعہ کی ایک خاص نوعیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب پکار دی جائے اذان تو کیا کرو؟ فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے دوڑ پڑو ادھر۔ اس لیے مسئلہ لکھتے ہیں علماء کرام، ذرا سنیے مسئلہ لکھتے ہیں، اگر اذان اول ہو جائے اور اس اذان سے لے کر کے جمعہ کی نماز سلام پھیرنے تک یا خطبہ جمعہ کے شروع ہونے تک اگر کوئی آدمی کاروبار کیا، یہ کاروبار تو صورتاً جائز ہے لیکن اس کے روحانی اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے، اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کر لیا تو کھا سکتا ہے، اس سے آمدنی وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ نفع کی نہیں ہوگی، یہ نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے صاف فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو نکلو، اذان سنتے ہی اب کاروبار کرنا جائز نہیں، دکان پر بیٹھنا جائز نہیں۔ آپ کہیں گے ہاں ہم بھی تو چلے آتے ہیں، اذان ہوتے ہی فوراً گھر پہنچتے ہیں اور آ کر کے کپڑے اتارتے ہیں، حمام جاتے ہیں، غسل خانہ جاتے ہیں، کدھر ہے ذرا سا صاف ستھرا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تو آ ہی جاتے ہیں۔ حضرت پورا کام اسی کے لیے ہے، پورا کام اسی کے لیے ہے۔ جمعے میں اسپیشل صفائی کرتے، کب؟ جمعہ میں اسپیشل صفائی، ذرا چکنا اکنا ہو کر کے مسجد میں پہنچے تاکہ کوئی گرد غبار نہ لگے۔ ہائے ہائے افسوس، جمعہ کے دن یہ سب کام نہ کرو، اس کا احترام کرو، پہلی اذان پر آ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، آدھے پونے گھنٹے روک کر کے دیکھو، اللہ باقی برکتیں عطا فرما دے گا۔ انسان اس انتظار میں رکا رہتا ہے شاید کہ اب کوئی آ جائے، قسم خدا کی آزمائش کے لیے اللہ بھیج بھی دیتا ہے، پھر دوسرے دن سمجھتا آج اگر چلا گیا تو پھر پتہ نہیں گاہک آ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، اللہ پھر آزمائے گا، ایک بار، دو بار، چار بار آزمائے گا، اس کے بعد میرے بھائیو بزرگوں پھر اللہ پکڑنا شروع کرے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن پہلے سے تیاری۔ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان پکار دی جائے، جمعہ کے دن دو اذان ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ دونوں سنتے ہیں یا ایک سنتے ہیں؟ ہاں اگر دونوں سنتے تو پہلے سن کر کے آتے، لیکن ایک سنتے ہیں، اندر والی سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اندر والی بھی نہیں سنتے ہیں۔ جب خطیب آدھا پکار لیتا ہے، خطبہ پڑھ لیتا ہے، تب حضرت لوگ آ کر کے باہر ماشاءاللہ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں۔ بہت عجیب و غریب کیفیت ہے آدھی خطبہ گزر جانے کے بعد۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دو اذان جمعہ میں ہوئی؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی، مکہ سے یا مدینہ سے؟ اذان شروع ہوئی ہے مدینہ سے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ سن 2 ہجری میں جب صحابہ کو ایک طاقت ہوئی اور مسجدیں اب بھرنے لگی اور لوگ اب نماز کے لیے دور دراز سے آنے جانے لگے اور کسی کا گھر قریب کسی کا گھر دور، تو اذان کی ایک شکل بننے لگی، نمازیوں کو اطلاع دینے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ ہونے لگا۔ صحابہ کرام گھر مسجد کے قریب پہلے رکھے، لیکن آبادی بڑھی تو بہت دور لوگ چلے جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا گھر جتنا نماز میں جن کے قدم اٹھیں گے اتنا اللہ قدم قدم پر ثواب دے گا۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ گھر ذرا ادھر لے جاتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہاں سے چل کر کے یہاں تک آئیں گے نہیں تو قدم زیادہ بڑھیں گے، نیکیاں بڑھیں گے۔ ہائے ہائے صحابہ کی تمنا۔ نبی نے دیکھا بہت لوگ سوال کرنے لگے تو اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں جس کا گھر مسجد سے قریب وہ اللہ کا پڑوسی۔ اللہ کس کا پڑوسی؟ اللہ کا پڑوسی۔ اب صحابہ رک گئے، اب تو ایسے پڑوسی ماشاءاللہ ہے وہ اٹھ کر کے نہ آئے مسجد، وہ مسجد آنا اس کو توفیق نہیں ہے، مسجد کا اس کو خیال نہیں ہے۔ ایسا پڑوسی نہ بنو، بلکہ ایسا بنو کہ اللہ جب پکارے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اب جب آنے لگے، گھر ذرا فاصلے پہ ہوا تو اذان بلانے کی ایک کیفیت ہوئی۔ حضرت بلال کیسے بلاتے تھے؟ وقت نماز ہوتا تھا، گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو اطلاع ہو جاتی تھی۔ مدینے کے بازار جاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، لوگ آ جاتے تھے۔ لیکن صحابہ مشورہ کرنے لگے، نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص ایک ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے ایک پکار ہو، ایک علامت ہو، یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، ہم لوگ پہنچے۔
تو مشورہ ہوا، عشاء کے بعد سب بیٹھے، نبی بھی بیٹھے، کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ پہاڑ پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے وہ ڈھول بجا دیا جائے، اطلاع مل جایا کرے گی سب کو کہ ہاں نماز کا وقت ہے، چلو۔ کسی نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ ایک اہم عبادت کے لیے اچھا اور مناسب نہیں ہے۔ اچھا، کسی نے رائے دی کہ نہیں، کوئی بلند جگہ پر آگ جلا دی جائے، اس روشنی کو، دھوئیں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ چلے آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ آگ پرستش کے کام کرنے والے کرتے ہیں، ایک اہم عبادت نماز کے لیے ایسا کام نہیں۔ اور بہت ساری رائے آئیں لیکن کسی پر اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، انتظار کیے کہ دیکھیں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے، کوئی اشارہ اور پیغام مل جائے۔ حضرت عمر، صحابہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد فجر سے پہلے خواب دیکھتے ہیں، حضرت عمر بھی دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بھی دیکھتے ہیں، دوسرے اور ایک صحابی بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مدینے کے پہاڑ پر کھڑا ہو کر کے پکار رہا، اللہ اکبر۔ اس کی شکلیں بھی دیکھتا ہے کہ کان میں انگلیاں شہادت کی ڈال کر کے یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضرت عمر بھی سنتے ہیں، دوسرے صحابی بھی خواب میں دیکھتے ہیں، سن کر کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے ایسا دیکھا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا سنا ہے؟ وہ پورے بلال کو سنا دو، بلال پکار دیں گے اسی طریقے سے۔ یہ بہت اچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، نبی کی گواہی، شہادت، رسول اللہ کی گواہی، کلمات اس میں پکارے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، کیا ترجمہ؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم سب سونے والے نے بدل دیا ترجمہ، نماز سے بہتر نیند ہے۔ اگر یہ ترجمہ نہیں سمجھتے تو پھر اٹھ کر کے آتے، لیکن بدل دیے معنی، بدل دیے۔ یہ کلمات فرشتہ نے سنایا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر ابھی پہنچے نہیں تھے، حضرت بلال کی کان میں آواز پہنچی، حضرت عمر دوڑتے ہوئے یہاں آئے، یا رسول اللہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ پکارنے والا اسی طرح پکار رہا تھا جیسے بلال نے پکارا ہے۔ بس وہاں سے اذان کی آغاز اور شروعات۔ کیا نبی نے کبھی اذان دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے کبھی؟ اذان تو بہت اچھی چیز ہے، کبھی نبی نے دیا؟ اگر نہیں تو پھر کیوں؟ اور اگر دیا ہے تو کبھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ ہاں، نبی نے تعلیم کے لیے اذان دیے ہیں، مستقل نماز کے لیے نہیں دیے ہیں۔ مستقل کیوں؟ صحابہ سب تھے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، ہم کو دینا نہیں آیا محسن صاحب، آپ فلاں صاحب، لیکن نبی تو خود جانتے تھے، صحابہ موجود تھے، سب کو اذان کے کلمات ہوتے تھے۔ نبی کبھی بھی ایسا موقع نہیں رہا کہ نبی تنہا ہو، بلکہ جہاں بھی نبی رہے چند صحابہ رہے، اسی لیے حضرت بلال تو رہتے ہی رہتے تھے، اسی لیے جو وقت آتا تھا تو اذان بلال دیتے تھے یا دوسرے صحابی دیتے تھے، لیکن نبی نے تعلیم کے لیے اذان دی ہے۔ مثال کے طور پر میں حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تھے، اور حضرت عبداللہ مہجورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، اس وقت بالکل 7-8 سال کے بچے تھے، ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سن لیے انہوں نے، نقل کر رہے ہیں حضرت بلال کا، کیا کر رہے ہیں؟ نقل کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک، لیکن جب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ محمد الرسول اللہ میں چپ ہو جاتے تھے۔ نبی بہت غور سے اس کے نقل کو سن رہے تھے، اذان دے دیے تو بلائے، آؤ، کیا نام؟ کہا کہ ابو محذورہ۔ اچھا ابو محذورہ تیرا نام؟ کیا کہہ رہے تھا وہ؟ کہو۔ تو آپ کہنے لگے، نبی شفقت سے سر پر ہاتھ رکھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، وہ وہی کلمات دہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ آیا جملہ اشہد ان محمد، خاموش ہو گئے۔ نبی نے پوچھا زور سے بولو، پھر دب گئے، پھر نبی نے پوچھا زور سے بولو۔ وہ بچہ 8-9 سال کا قریب کا بچہ کہنے لگا، جب آپ بولنا ہی ہے تو ہاتھ بڑھائیے، پہلے ایمان لاؤں گا پھر بولوں گا، میں ایمان لاؤں گا پھر بولوں گا۔
اب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر پوری آزان نبی ان کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تعلیم کے لیے رسول اللہ نے آزان دیا ہے۔ حضرت ابو محذورہ بوڑھے ہو گئے، سر کا بال بڑھتا چلا گیا، سر کے بال اپنے آپ کو اپنے لمبائی میں ایک حد کو پار کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا اے ابو محذورہ بال کو کٹا لو، کہنے لگے اس بال کو کاٹ کر کے کہاں میں پھینک دوں جس بال پر محمد رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہے، کہاں میں پھینکوں؟ اس لیے میں تو نہیں پھینکوں گا۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لوگ تھے۔ تو نبی نے آزان کبھی اگر دیا ہے تو اس تعلیم کے لیے دیا ہے، سکھانے کے لیے دیا ہے۔ مستقل ایسا کوئی واقعہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے آزان نماز کے لیے دیا ہو۔ برابر حضرت بلال دیتے تھے، تو آزان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہاں سے ہوا۔ ہر نماز کے لیے ایک آزان، پہلا مؤذن حضرت بلال، دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، دونوں مؤذن۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا مؤذنوں کے بارے میں کہ مؤذن کی گردن کل بہت اونچی ہوگی، سب کا سردار حضرت بلال ہوں گے، سارے مؤذن بلال کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے مؤذن صاحب کو لوگ تو کہتے ہیں صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو، تیری گردن وہاں خوب اونچی ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا کیا ہے ہماری مسجد کے مؤذن کا مقام۔ لیکن ہاں وہ مؤذن بھی ہو، اب تو مؤذنوں کا حال ایسا ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، بے وضو اذان دینے لگے، روحانیت ختم ہو گئی، تقوی ختم ہو گیا۔ اس کی آزان، اس کی آواز میں جو اثر لوگوں کو، بے نمازیوں کو پہنچتی وہ نہیں پہنچ رہی۔ کیوں؟ اس لیے یہ بے وضو دے رہا ہے، غرض سے دے رہا ہے، کسی دنیاوی مقصد کے تحت دے رہا ہے۔ قسم خدا کی اگر مؤذن رضا الہی کے لیے دیتا اور تقوی کے ساتھ دیتا، باوضو دیتا، اس کی آواز میں بہت اثر ہے، بے نمازی بن جاتا، بے نمازی بن جاتا۔ اس لیے میں اپنے بزرگ مؤذن دوستوں سے کہتا ہوں ہمیشہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دو اور باوضو دو، اس کا انتظار کرو وقت ہو جائے۔ ایسا نہیں بھاگ دوڑ آیا گیا بس کان میں ڈالا، ایسا بھاگا ویسا بھاگا۔ اور میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں اس مؤذن کو اسی کام کے لیے صرف رکھو، کیا کرو؟ صرف اسی کام کے لیے رکھو۔ یہ بہت اونچی چیز ہے، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اکیلے کھڑے ہو کر کے صبح کو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ کیا نوعیتیں، دل و دماغ بدلا ہوا ہے، کیفیتیں بدل گئی ہے۔ ایک مسجد میں دیکھا اعلان آیا مؤذن صاحب کی تقرر کے لیے، آگے 2-3 بیچارے، ہاں کیا ہے؟ اذان دیں گے، مؤذن بنیں گے، ہاں اذان سنائیے، یہ کیجئے، یہ کام وہ کام، فلاں ڈھکاں دنیا، ہاں درما بھی بتائیے، ہاں درما آپ کو دیں گے آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر۔ کیا صلاحیت دیکھو گے؟ اذان تو خود دینا نہیں جانتے ہو، خود نہیں دینا جانتے ہو، کیا صلاحیت دیکھو؟ ٹھیک ہے دیکھیں گے، 2000 دیتے ہیں آپ، باقی پھر مشورہ کریں گے۔ اتنا اس وقت میں ہمارے ملک میں ان چیزوں کی اہمیت کو لوگ گھٹا دیے ہیں۔ ہم سب تو صبر کر کے بیٹھے ہیں، کیا ہے؟ صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ مؤذن صبر کر کے بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہے جو آدمی 1 سال اذان کلمات پکار دے بس۔ لیکن ہاں ان مؤذنوں سے بھی میں کہوں گا غلط کام کبھی نہیں کرنا، رضا الہی پر رہنا۔ میرے بھائیو بزرگوں، بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب جو سب سے پہلے صدر مدرس سے دارالعلوم دیوبند کا، ایک دن سبق پڑھانے کے لیے آئے اور کہنے لگے اے میرے بچوں، ہم نے اپنے اللہ کو آج منا لیا۔ بچوں نے کہا کہ کیا کی حضرت، کیا منا لیے؟ کہا کہ آج منا لیا میں نے اللہ کو۔ کیا منایا؟ کہا کہ منا لیا، کہا کہ اللہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے اس کو تو اتنی دولت نہیں دینا کہ وہ دولت میں دین کی خدمت کو بھلا دے، اس لیے اس کو بس زندگی کی ضروریات ہی بھر دینا۔ اللہ، میں نے اپنے دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے لیے دعا کیا تھا، میرا قلب اور دل کہہ رہا ہے اللہ نے یہ قبول کر لیا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے فضلہ فارغین مکتب سے لے کر کے اونچی درج جگہوں پر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے مقام اذان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والا بھی کامیاب، اور جب اذان پکارا جائے تو کیا کرو؟
اس کا جواب بھی تم دو، جواب بھی دو۔ اذان جہاں ہوتی ہے شیطان دور ہو جاتا ہے، بلائیں ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کے علاوہ اذان کبھی دینے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر گاؤں میں، علاقے میں وبا، بیماریاں پھیل گئی ہو تو ایسے موقع پر اس بلا کو دور کرنے کے لیے اذان دینا جائز ہے، لیکن بے وقت نہیں، بے وقت نہیں۔ اب تو اذان پر بھی ہنگامہ ہوتا ہے نا، بہت سارے ماڈرن قسم کے لوگ، حضرت نیند میں لوگوں کو خلل ہوتا ہے، اس لیے فجر کے وقت میں مائک سے اذان نہیں دینا چاہیے۔ بڑے دیندار ہیں یہ، انسانوں کے بڑے ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں، بہت ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، خلل ہو رہا ہے۔ کانپور میں جھگڑا ہو گیا، مندر والے کہیں کہ اذان کی آواز ہمارے مندر تک پہنچتی، پوجا کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد والوں نے کہا کہ اس کے پوجا کرنے کی آواز اور گھنٹے کی آواز وہ بھی ہماری مسجد تک پہنچتی ہے تو ہم لوگ نماز پڑھنے میں خلل۔ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ جائزے والی کمیٹی آئی، جائزے والی کمیٹی آئی، مندر گئے وہ لوگ، کہا کہ ذرا تم بجاؤ اور اپنا اسپیکر آن کرو، دیکھیں مسجد تک کی آواز پہنچتی ہے نہیں پہنچتی۔ فوراً بجائے، گھنٹہ مارا، سب کچھ ہوا، خیر۔ مسجد والوں کے پاس آئے کہ ذرا تم اذان دے دو تاکہ دیکھیں کہ تمہاری آواز وہاں تک مندر تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، ظہر تک انتظار کیجئے، ظہر کا وقت ہوگا اذان دیں گے تب سنیے گا، ہمارے دین میں بے وقت اذان دینے کا حکم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں دے سکتے ابھی ہم، ہمارے دین میں پابندی ہے، بے وقت فضول اذان نہیں، صرف نماز کے لیے اذان۔ ٹائم ہوگا ظہر کا اس وقت آئیے، ہم اذان دیں گے، سن لیجئے گا۔ اسی وقت رپورٹ لکھ دیے کہ تم مائک سے ہمیشہ اذان دو، اس لیے وہ بے وقت ہیں، جب چاہتے ہیں گھنٹہ بجا دیتے ہیں، اور یہ دین کے پابند ہیں، یہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اذان کے بارے میں حکم ہے، جواب دو، تم جواب دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب دو، متوجہ ہو جاؤ، کام کو چھوڑ دو، اس کا ادب احترام کرو، اور اس کے لیے اس وقت کی دعائیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اذان کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو۔ زبیدہ خاتون ایک عورت ہے جو 500 لڑکیوں کو رکھتی تھی اپنے پاس، باری باری قرآن سنا کرتی تھی، نہر زبیدہ مکہ سے بغداد تک کے بناتی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتی ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتی ہے، انتقال ہوتا ہے، مرتی ہے تو خادمہ خواب میں دیکھتی ہے، پوچھتی ہے ہوئی بخشش یا نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں ہو گئی میری بخشش۔ کہا کہ کیسے، کس عمل سے؟ نہر زبیدہ بنائی اس کی وجہ سے؟ کہا کہ نہ، میں نے تو بنائی لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی پیش ہوا، اللہ نے فرمایا اس کو دولت دیا تھا اسی لیے بنائی ہے، دیا اسی لیے بنائی، دوسرے عمل بھی اسی لیے، کچھ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا بلکہ جواب مل گیا، دیا تھا تو اس لیے کام کی ہے، آخر میں پریشان اب کیا ہوگا؟ تو اللہ اکبر کہتی ہے اے میری خادمہ سنو، میری جو بخشش ہوئی ہے وہ ایک کام سے، اللہ نے فرمایا جاؤ زبیدہ، تمہاری جو میں نے بخشش کی ہے اس لیے کہ جب اذان ہو رہی تھی تمہارا سر سے دوپٹہ نیچے تھا، میرے نام کے احترام میں تم نے اپنا سر کو ڈھانک لیا تھا، اسی وجہ سے تیری مغفرت کرتا ہوں۔ آج گھروں کے حال ہے، گانے بند نہیں ہوتے ہیں، فلمیں رکتی نہیں ہے، ناچنے والوں کی آواز ختم نہیں ہوتی ہے، زیادہ سے کیا کریں گے بڑے تقوی والے، اگر آسان ہو رہے ہیں ذرا ساؤنڈ کم کرو، تو ساؤنڈ کم کر دو، کیا فرشتہ نہیں سن رہا ہے؟ فرشتہ دھوکہ دے رہا ہے بیٹھے بیٹھے، یہ نہیں کہہ سکتا پورے بند کر دو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ ہاں بند کر دو ہے، یہ ہے حال۔ گاڑیاں گزر رہی، آسان ہو رہی ہے، ساؤنڈ اسپیکر سب چالو ہیں، قسم خدا کی ایک ہندو غیر مسلم کہتا ہے ہم اپنی زندگی میں جو خوشی حاصل کیے ہیں وہ صرف ایک ادا ہے میری کہ جہاں بھی جس وقت بھی اذان ہوتی ہے اگر میں گاڑی پر چلتا ہوں تو اپنی گاڑی کو روک دیتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھتا ہوں، نہیں بڑھتا ہوں، اگر چلتا ہوں پیدل تو کھڑا ہو جاتا ہوں، اس وقت تک کہ نہیں نکلتا ہوں، اگر میرے کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو کہتا ہوں رک جاؤ جب تک کہ اذان ہو رہی ہو۔ اللہ، غیر بھی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، اب تو مسلمان بھی نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اذان بڑی خوبی والی چیز ہے، اس کے لیے مسئلہ لکھا ہے، جواب دو۔ اب ایک مسئلہ، اگر مسجد میں ہے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ جواب دیں گے یا قرآن پڑھیں گے؟ جواب دینا نہیں، قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیے، پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیے،
گھر میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان ہو رہی تو کیا حکم ہے؟ وہاں حکم یہ ہے کہ یہاں قرآن بند کرو اور اذان کی جواب دو۔ کیا بات ہے بھائی، یہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہاں حکم لکھ دیا علماء کرام کہ یہاں پڑھتے رہو، جواب دینا نہیں چاہتے ہو تو مت دو، قرآن پڑھو۔ اور گھر میں اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو حکم ہوا بند کرو، جواب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی تو مسجد تو آ ہی چکا ہے، اب یہ کہیں جائے گا نہیں، نماز کی تیاری میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اور جواب اس لیے دلایا جا رہا ہے تاکہ سننے والا اگر کسی کام میں مصروف ہے، مسجد سے باہر ہے، تو اب ساری توجہ تیری کہاں؟ نماز کی طرف ہو جائے۔ وہ جواب دے گا، خیال آئے گا نماز کے لیے مجھ کو جانا ہے، گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں وہ جواب نہیں دیا، پڑھتا رہا تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ جماعت کا وقت نکل جائے گا۔ اسی لیے حکم ہے قرآن بند کرو اور جواب دو۔ جب تم جواب دو گے تو یاد آئے گا کہ جماعت میں مجھ کو جانا ہے، اور یہ آدمی مسجد میں پہلے سے بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، وقت کا دیکھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہوگی ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسئلہ ہے میرے بھائی بزرگوں، اس لیے اذان کے پورا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، اس کا اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو تاکید کرنی چاہیے کہ تمہارا سر اس وقت میں کھلا نہ رہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہر فرض نماز کے لیے وقت پر اذان دینا شریعت سے ثابت ہے، جائز ہے، وقت سے پہلے نہیں، وقت کے بعد نہیں۔ اگر ایک آدمی وقت سے پہلے دے دیا تو حکم ہے پھر وقت ہو جائے تم اذان دو۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان دینے کی ضرورت نہیں، صرف اقامت کہہ لیجئے۔ اگر وہاں جماعت بنا رہے ہیں، 3 4 5 لوگ ہیں، اگر چاہیں اذان دینا تو دیجئے، ورنہ اگر نہیں دیں گے تو اس علاقے کی اذان آپ کی جماعت کے لیے کافی ہے، صرف تکبیر کہہ دیجئے۔ لہذا ہر نماز فرض کے لیے ایک اذان شریعت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن جمعہ کے لیے 2 اذان کیوں؟ جمعہ کے لیے 2 اذان کیوں؟ یہ بھی 2 اور یہ 2 ہی رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، تو یہاں 4 دینے چاہیے تھے، یہاں 2 دینی چاہیے تھی، لیکن جمعہ میں 2 ہی رکعت ہے، تو یہاں 2 اذان کیوں؟ یہ اور کب سے شروع ہوئی؟ کیا نبی کے دور میں تھی یہ اذان؟ نبی کے دور میں جمعہ کی بھی اذان ایک ہی تھی۔ غور سے سنیے گا، کتنی تھی؟ ایک تھی، اور وہ بھی ایک کہاں والی تھی؟ باہر والی نہیں تھی، یہاں والی تھی۔ کہاں والی تھی؟ ممبر والی تھی۔ کیوں؟ صحابہ فجر کے وقت ہی تیاری کر کے آ جاتے تھے۔ کیوں آ جاتے تھے؟ کہ ہم کو جانا نہیں اس وقت تک جب تک جمعہ کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے وہ تیار ہو کر کے آ جاتے تھے۔ اب بلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اب صرف اس کی اذان ہونا ہے کہ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، خبردار اب دوسرا ذکر و اذکار روک دو، اس لیے اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس لیے اندر کی ایک ہی اذان نبی کے دور میں تھی جو ممبر کے سامنے دی جاتی تھی۔ حضرت بلال کھڑے ہو جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ نبی کی جب سیڑھی بنی ہے تو کتنی بنی؟ پہلے 4 بنی، 3 بنی، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی جہاں بیٹھتے تھے صدیق وہاں نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے صدیق وہاں بیٹھے گا جہاں نبی کا قدم ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ذرا نیچے کر دیے اور قدم مبارک پر صدیق بیٹھتے تھے، اور 2 سیڑھی کے نیچے حضرت صدیق کا قدم ہوتا تھا۔ حضرت عمر آئے، کہا کہ میرا مقام تو اللہ اکبر صدیق سے بہت کم ہے، اس لیے میں اس جگہ نہیں بیٹھوں گا جہاں صدیق بیٹھتے تھے، بلکہ میں صدیق کے قدم پر بیٹھوں گا۔ اللہ، کیا ان لوگوں میں تواضع تھی میرے بھائیو بزرگوں، کیا انکساری تھی۔ اب تو زمانہ ایسا اچھا، وہ کر کے گیا، کچھ بھی نہیں اس کا ہے، جو کچھ کیا ہم ہی نے کیا ہے، اس کی قدر نہیں۔ اسی لیے بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی قدر کرو، ان کی قربانیوں کی قدر کی نظر سے دیکھو۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک کہ نوجوان کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے بڑوں کی قدر نہیں کریں گے۔ من لم یعکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا۔ اس لیے بڑوں کی بھی عزت قدر کرنا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے۔ اپنی جوانی میں اول بول مت ہو جاؤ، اس کے مشورے سے کام کرو، ان کی قربانیوں، ان کی محنتوں کی قدر کرو۔ اگر ان کے چھوڑ کر کے تم آگ لگ نکلو گے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کامیابی مشکل ہے۔ دعوت ہو گئی نوجوانوں کو، اعلان ہوا آج افطار کی پارٹی ہے، صرف جوان ہی آئیں گے۔ چل رہے افطار کی پارٹی،
صرف جوان آئیں گے، ایک بھی بوڑھا نہیں آئیں گے۔ نوجوان لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، اللہ یہ کیا مصیبت ہے، صرف روزہ جوانی رکھتے ہیں، بوڑھے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ دعوت دینے والا صرف جوانوں کو بلا رہا ہے۔ خیر، ایک بڑے میاں تھے، ان کے پاس آئے، حضرت یہ قصہ ہے، صرف جوانوں کی دعوت ہے، بوڑھوں کی نہیں ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں کچھ خطرہ ہے۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ ایک کام کرو، مجھ کو صندوق میں بند کر کے لے کر کے چلو جب تم لوگ جاؤ گے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کریں گے۔ نوجوان سب چلے ہیں، پنڈال لگا ہوا ہے اور دعوت خانے میں اب پہنچ رہے ہیں۔ تو گیٹ پر جب داخل ہوتے ہیں نا تو سب کا ہاتھ لکڑیوں سے یہاں تک باندھ دیتے ہیں، دونوں ہاتھ۔ اب یہ مڑتا ہی نہیں، سب اندر، 2 4 5 اندر ہوئے تو فوراً 1 2 نوجوان آئے، بڑے میاں صندوق کھولیں۔ قصہ یہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دونوں کے ہاتھ یہاں سے یہاں باندھ دے رہے ہیں اور اندر کر رہے ہیں، اور کھانا بڑا عمدہ قسم کا لگا ہوا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے ہاتھ مڑے گا تبھی تو لقمہ آئے گا، کیسے ہم لوگ کھائیں گے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سامنے 2 آدمی بیٹھنا، ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے، یہ لقمہ اٹھا کر کے اس کو کھلائے گا، وہ اٹھا کر کے اس کو کھلائے گا، ہو گیا، ہاتھ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ بزرگوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ کیا؟ بزرگوں کی صحبت کا فائدہ ہے۔ سب ہاتھ بندھوا کر کے آگے اندر ہو گئے، ٹیبل میز پر بیٹھے ہیں، سامنے کھانا لگا ہے، دعوت دینے والا دیکھ رہا ہے، کیسے کھائے گا یہ نوجوان، کیسے کھائے گا؟ بڑے بزرگ بتا دیے نا، تم اس کو کھلانا وہ تم کو کھلائے، یہ اٹھاتے اس کو کھلاتے ہیں، وہ اٹھاتے اس کو کھلاتے ہیں، کھانا پھٹافٹ شروع ہو گیا۔ کہا ارے کوئی بوڑھا تو تم میں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں لگ رہا ہے تم کو یہ عقل اس وقت تک کہ نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ تمہارا کوئی بوڑھا بزرگ مشورہ نہ دیا ہو۔ کہا کہ صندوق میں بند کر کے لایا ہوں۔ کہا کہ لا اس کو بھی کھانا کھلا دو۔ میرے نوجوانوں، کبھی جذبات میں تم آتے ہو اور کہتے ہو ہم ہیں بوڑھے بزرگ، کیا کریں گے، اب زمانہ بدل گیا اس لیے ہم کو کرنے دو۔ نہیں، ان کی صحبتیں، ان کی دعائیں لے کر کے تم آگے بڑھو، انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پر صدیق بیٹھتے ہیں، صدیق اکبر کے قدم پر عمر بیٹھتے ہیں۔ عثمان غنی کی باری آئی تو وہ کہنے لگے میں تو ابو بکر اور عمر سے بھی کم درجے کا ہوں، اس لیے میں تو یہاں بیٹھوں گا۔ کہاں؟ جہاں عمر بیٹھ کے قدم رکھتے تھے۔ اچھا، یہ سلسلہ جب چلا صحابہ نے کہا امیر المومنین اگر یہی سلسلہ رہا تو اوپر سب ختم ہو جائیں گے، سیڑھیاں بنتے رہے گی، اس لیے اب اتحاد قائم کیجئے، اجتماع ہو، اس پر اتفاق ہو، خبردار اب کے بعد کوئی سیڑھی نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے دور میں جو ممبر کی سیڑھیاں بنی تھی بس وہی فٹ کر دیا گیا، اب آگے کوئی نہیں بڑھانا، ورنہ بڑھانے کا سلسلہ آئے گا تو بڑھتا چلا جائے گا اور پھر حقیقت ختم ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، خطبے کے وقت میں ایک اذان، یہ 2 کہاں سے آ گئی؟ یہ باہر والی اذان کب سے آئی، کہاں سے آئی ہے تو کیا قرآن سے ثابت؟ یہ اذان جو جمعہ میں خطیب کے سامنے جو دی جا رہی ہے یہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نبی کے موجودگی میں یہ اذان ہو رہی تھی، لیکن دوسری اذان کیوں ہو گئی؟ اگر ہوئی ہے تو کیا قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟ اللہ اکبر، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حضرت محمد الرسول اللہ کے دور میں دوسری اذان، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک بھی دوسری اذان نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی دوسری اذان نہیں ہوئی، ایک ہی اذان سے کام چل رہا۔ کیوں؟ ابھی مدینہ مامون ہے، امن والا ہے، صحابہ زندہ ہے، اس لیے سب آ جاتے تھے فجر میں اور پھر جاتے تھے جمعہ کے بعد، اسی لیے اذان کی ضرورت نہیں پڑی۔ کون اس کو آغاز کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں۔ دیکھیں مدینہ کا بازار بڑھا، تجارتیں بڑھی، کاروبار بڑھا، باہر سے لوگ آنے لگے، مشغول ہونے لگے، اب ذرا لوگ رک رک کر کے وہ لوگ آنے لگے، مشورہ ہوا صحابہ سے، علی موجود ہیں، حسن حسین موجود ہیں، دوسرے صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، اس طرح سے سلمان فارسی ہیں، بڑے بڑے صحابہ تھے، مشورہ کیے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیا کیا جائے، اب لوگ ذرا دیری سے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایسا کر لو کہ ایک اذان اس خطبے سے پہلے دے دو تاکہ لوگ
تیار ہو کر کے جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ اور اس کے بعد کوئی اور اذان نہیں بڑھانا، ورنہ اگر بڑھانے کا سلسلہ رہے تو آج تو 4، 5، 10 اذان دے دو پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں، ہاں یہاں کا خطیب بڑی لمبی تقریر کرتا ہے، چلو خطبہ میں دیر ہے، چلو اس وقت جائیں گے، تو یہ حال ہوتا۔ لہذا حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ اس پر اتفاق کیے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک خطبے سے پہلے کا اذان باہر دی جائے، اندر نہیں کہا باہر دی جائے، تاکہ اس کی آواز لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر کے چلے آئیں۔ کیوں اللہ نے منع فرمایا؟ خبردار، اذان ہونے کے بعد جمعہ کے دن میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے آ جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اذان تو سب کی مسجد میں ہو رہی نہیں، تبلیغ کی مسجد میں ہو رہی ہے، دیوبندیوں کی مسجد میں ہو رہی ہے، بریلوی حضرات کی مسجد میں ہو رہی ہے، اہل حدیث کی مسجد میں ہو رہی ہے، سب کی مسجد میں ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ہر کام قرآن ہی سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، تو بھیا یہ اذان کہاں سے آئی ہے تمہارے یہاں؟ یہ تو اذان حضرت عثمان لائے ہیں۔ جب تجھے حضرت عثمان کی اذان پسند ہے تو حضرت عمر کی تراویح کیوں نہیں پسند ہے تم کو؟ ان کا مسئلہ کیوں نہیں تجھے اچھا لگا؟ اگر نبی کے عمل کے علاوہ اگر صحابہ کے عمل سے تم اپنی مسجد میں 2 اذان دلا رہے ہو تو پھر یہ کہو کہ قرآن پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو صحابہ کرام کا فتویٰ اور فیصلہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کہتے ہو تو پھر اپنی مسجد میں ایک ہی اذان دلاؤ، دوسری مت دلاؤ، دیکھو کر کے 1-2 دن، 1-2 جمعہ، پتہ چل جائے گا، مسلمان سمجھ لیں گے یہ باغی صحابہ ہیں، عثمان غنی کے خلاف عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ادھر آئیں گے نہیں ہمارا مسئلہ تو صاحب ماشاءاللہ قرآنی سے ہے، حدیثی سے ہے، ہم تو اور ادھر ادھر نہیں جاتے۔ یہاں کیوں چلے گئے؟ یہاں کیوں چلے گئے؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے کیا ہوا؟ جمعے کا یہ اذان شروع ہوئی ہے، باہر والی اندر والی نبی کے دور سے ہے، اور اس کو باقی رکھا گیا۔ اس میں بھی کچھ لوگ چینجنگ کر دیے، کیا کیے؟ یہ کر دیے کہ ایک طبقہ کے لوگوں نے کیا کہ نہیں خطیب کے سامنے سے نہیں دینا بلکہ مسجد کے دروازے کے پاس سے دینا، وہ بھی ایک طبقہ چل رہا ہے، لیکن صحیح ہے رسول اللہ کے سامنے حضرت بلال دیتے تھے، لہذا خطیب کے سامنے خطبے کے وقت میں اذان دینا یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کے دور صدیق اکبر حضرت عمر کے دور سے یہ ثابت ہے۔ باہر والی اذان دو اس لیے کی گئی کہ جمعہ کسی کا چھوٹ نہ جائے۔ کیوں؟ اگر جمعہ کسی کی چھوٹ جاتی ہے، جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ قضا نہیں کر سکتا ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی تو وہ قضا اکیلے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے اسی لیے 2 دیا گیا تاکہ کسی مسلمان کا نہ چھوٹے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی کا 5 جمعہ چھٹ گیا خطرہ ہے کہ ایمان اس کا کمزور ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا۔ ہاں کوئی مجبوری ہے الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی جمعہ لگاتار چھوڑ دیا تو خطرہ ہے کہ اس کا یقین ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں جمعہ کے بہت احترام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پڑھ لو، اس کے بعد پھر اپنی روزی کی تلاش میں نکلو، ہم تجھے روزی دیں گے۔ یہ بہانہ مت بناؤ کہ جمعہ میں جائیں گے تو روزی کم ہو جائے گی، دکان کم ہو جائے گا، خریدار نہیں آئیں گے۔ اللہ کیا فرمایا؟ واللہ خیر الرازقین، روزی تو بہتر ہم دیتے ہیں تم کو، برکت کی دیں گے، تم تو کر کے دیکھو، مجھ پر یقین تو کرو، ہم دیں گے تجھے۔ اللہ اکبر، آج یقین چلی گئی ہے۔ یقین صرف اس پر ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو گاہک چلا جائے گا، کاروبار ختم ہوں گے۔ ارے میرے نوجوانوں بزرگوں، تم یقین کر لو کہ اگر اللہ کے لیے نکل جائیں گے پہلے تو پھر اللہ روزی میں برکت کا اعلان فرمائے، واللہ خیر الرازقین۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج کیا بن گیا؟ برکت نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے؟ کثرت چاہیے۔ کیا؟ کثرت۔ لیکن دعا کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ مجھ کو برکت کی روزی عطا فرما، برکت کی روزی عطا فرما۔ ڈر لگتا ہے نا برکت کہہ دیں گے پتہ نہیں تھوڑا سا ملے گا کیا ہوگا۔ ہاں اس میں برکت یہ ہوگی ایک روٹی سے سکم شیر ہو کر کے تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ برکت یہ ہے کہ گھر میں ایک بلب لگایا، سال بھر چلا، فیض نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، برکت ہو رہی اس میں۔ اور بے برکتی یہ ہے کہ لایا لگایا دوسرے دن فیض ہو گیا، برکت اس میں نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
برکت چاہیے، برکت چاہیے، کثرت کی دعا نہیں، برکت کی دعا۔ نوجوان رات میں خواب دیکھتا ہے، کہنے والا نے کہا تمہارے گھر کے کنارے ایک چٹان ہے، تو ماں کی بڑی خدمت کیا ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ تجھے غیب سے 100 اشرفیاں رکھ دیا ہے چٹان کے نیچے، جا اٹھا اور لے لو۔ تو نوجوان پوچھا برکت ہے اس میں؟ کہا کہ نہ، برکت تو نہیں، کثرت ہے اس میں۔ کہا کہ اچھا، تب تو نہیں لیتا میں۔ آنکھ کھل گئی، بیوی سے پوچھا بیگم میں خواب دیکھا ہوں۔ کہیے کیا خواب؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے، گھر کے جو چٹان سامنے ہے اس کے نیچے 100 اشرفیاں ہیں، خواب میں بتایا گیا ہے، لینے کا حکم مل رہا ہے۔ میں نے پوچھ لیا برکت ہے اس میں؟ تو اس نے بولا برکت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں لوں گا میں۔ بیوی کہنے لگی ارے کم سے کم دیکھ لو ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو نوجوان نے جواب دیا جب ہم کو لینا ہی نہیں تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری یار آپ کی بیوی ہوتی اچھا تم نہ لو ہم ہی لے لیتے ہیں، ذرا دکانداری کر لیں گے، جاؤ جاؤ تم برکت کے چکر میں پڑے رہو، ہمیشہ نماز، ہمیشہ جماعت، ہمیشہ قرآن، ہمیشہ حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، کتنی رنگیلی بن گئی ہے، تو ابھی تک کے داڑھی اور مسواک کی بات کر رہا ہے۔ آج کی عورتوں کی بھی زبان یہ ہو گئی میرے بھائی، دین نکلتا چلا جا رہا، سنبھالو سنبھالو ورنہ روح نکلتے وقت دین کا احساس ہوگا کہ کیا ہو گیا، میرا دین کہاں چلا گیا۔ سو گیا، پھر دوسری رات میں کہا جاؤ اس کے نیچے 60 اشرفیاں ہیں لے لو۔ کہا کہ برکت؟ کہا کہ اس میں بھی برکت نہیں۔ کہا کہ نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے دن خواب سنایا بیگم اس میں ایسی بات ہے۔ کہا کہ برکت؟ کہا کہ نہیں ہے برکت۔ کہا کہ دیکھ تو لو، 100 سے گھٹ کر کے 60 میں آ گئے ہو۔ کہا کہ لینا نہیں تو میں دیکھتا بھی نہیں، تم جو کچھ کرو کر لو۔ بیوی بھی ڈرتی تھی پتہ نہیں کہیں کچھ ہو جائے، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئی بیچاری۔ تیسری رات میں خواب میں 1 اشرفی رکھی ہوئی ہے، جا اٹھا لو۔ کہا کہ برکت؟ کہا کہ ہاں برکت ہے اس میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اٹھا لیتا ہوں۔ صبح بیوی سے کہا آج خواب ملا ہے مجھ کو، پڑا ہے 1 اشرفی ہے، اس کو اٹھا لوں؟ کہا اس میں برکت ہے۔ کہا کہ تیری مرضی، 100 کو چھوڑا 60 کو چھوڑا، آ کر کے اٹکا ہے 1 میں، تجھ جیسا بیوقوف کون ہوگا؟ تجھ جیسا بیوقوف کون ہوگا؟ عورتوں کی زبان ہے میرے بھائیو بزرگوں، آج یہی زبان ہے۔ شوہروں کو لوگ پریشان کر دے رہی ہے بد اخلاق والی عورتیں۔ کرو تم چاہے جہاں سے کرنا ہے، چاہے تجھے جیب کاٹ کر کے لانا ہے، لیکن کرو۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ خودکشی کر لیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، عورتوں کو مزاج کو ہم تم نہیں ٹھیک کر سکتے ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور خوف ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ پیدا کرو، صحابیات کے واقعات ان کو سناؤ، گھروں میں کتابیں پڑھو، پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ کبھی فرصت کے لمحات میں کسی صحابی عورت، صحابیات عورتوں کے واقعات لا کر کے ان کے سامنے پڑھاؤ، سناؤ، تاکہ ہو سکتا ہے ایک جملہ بھی اگر اس کے دل میں اتر گیا تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن آج تو ناچنے والی کو دیکھ رہے ہیں لوگ، گھومنے پھرنے والی کو دیکھ رہی ہیں لوگ۔ جب وہ دیکھتی ہے اس کی نزاکتیں، اس کے مطالبات، اس کے سیریل اور اس کے جھوٹ اور فریب، تو اس کے دل میں بھی وہی گھر کر جاتا ہے۔ پھر شوہروں سے ایسے ہی مطالبات ہوتے ہیں۔ نوجوان کہا کہ اٹھا لیتا ہوں، گیا اٹھا لیا۔ کہا کہ بیوی 1 اشرفی ہے، بولو کیا کھلاؤں؟ آج تو کچھ کھلاؤں گا۔ کہا کہ جی تیری مرضی ہے، کھلاؤ، کھلاؤ جو۔ نوجوان جاتا ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیا خرید کر کے لاتا ہے، سموسہ لاتا ہے یا گوشت لاتا ہے یا قیمہ بنا کر کے لاتا ہے، پھر کیسے برکت ہوتی ہے، 2 یا 4 کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ملک، اس کے ساتھ ساتھ سورہ قلم، اس کے بعد بڑی مشہور و معروف سورت سورہ مزمل اور مدثر۔ اللہ اکبر، نبی کے نام پر اللہ نے 2 سورتوں کو نام رکھا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ سنیے اس سورت پاک میں نبی کو کتنا پیارا خطاب اللہ نے دیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ قسم خدا کی مزہ آ جائے گا اگر دل میں کچھ ایمان ہوگا تو، قرآن سے محبتیں ہوگی۔ اور مجھ کو لگ رہا یقیناً ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ بیٹھتے کسی مولوی کی بات سننے کے لیے نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو قبول کیا میرے دوستو بزرگوں، اور قدر کر لو 2-4 راتیں بس جانے والی ہے، برکت کی راتیں، رحمت کی راتیں اور یہ ساری خوبیاں۔ اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں،
سنو چند دن اور سن کر کے اپنی زندگی میں ذرا تبدیلی پیدا کرو اور یہی ماحول برابر رکھو رمضان غیر رمضان میں۔ اللہ ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہیں، آپ بڑی طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے، آپ کے حکم کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے، اے اللہ ہم سب کو خیر عطا فرما دیجئے، شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ مغفرتیں رحمتیں سعادتیں رمضان المبارک کی ساری میسر فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔